بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین اگرامی، اگر کسی انسان کو اس کے گھر والوں سے دور کر دیا جائے تو اس کا برا حال ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسی انسان کو کسی ایسی جگہ پر پھینک دیا جائے جہاں پر کبھی اسے کوئی انسان نظر تک نہ آئے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کا اندازہ فیکٹیکل کے ذی شعور ناظرین بخوبی لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی کچھ اس ریچھ کے بچے کے ساتھ بھی ہوا جس کی ساری زندگی ایک پنجرے میں گزری۔ اس کو پیدا ہوتے ہی اٹھا لیا گیا تھا اور تب سے لے کر آج تک اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے جیسا کوئی ایک جانور بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کو محض وہی انسان نظر آتے تھے جن نے اسے قید کر رکھا تھا، لیکن یہ لوگ محض برائے نام انسان ہی تھے۔ خوش قسمتی سے جانوروں کو تحفظ فراہم کرنے والے ایک ادارے کو اس ریچھ کے بارے میں پتہ چل گیا۔ ان نے ایک ریسکیو ٹیم بغیر وقت ضائع کیے ملک البانیہ کے اس گاؤں میں بھیج دی، اور جب یہ لوگ اس جگہ پہنچے اور ان نے اس ریچھ کو دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر ان کو رونا بھی آیا اور غصہ بھی، لیکن ابھی انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ریسکیو آپریشن ان کے لیے کتنا دل توڑنے والا ہو جائے گا۔ یہ لوگ جب پہنچے تو ان نے اس ریچھ کو دیوار کے ساتھ بندھا دیکھا۔ اگرچہ یہ پنجرے میں موجود تھا، لیکن پنجرے کے اندر بھی یہ ریچھ زنجیر سے بندھا تھا۔ یہ پنجرا اس قدر چھوٹا تھا کہ اس ریچھ کا اس میں چلنا تو درکنار، یہ ریچھ اس پنجرے میں اپنی گردن بھی ٹھیک سے موڑ نہیں پاتا تھا۔ اس سے بھی بدترین سلوک یہ کہ اس ریچھ کو بہت ہی تھوڑی مقدار میں کھانا اور پانی دیا جاتا تھا۔ جب اس ریچھ کی کہانی منظر عام پر آئی تو یہ ریچھ، جس کا نام ریکو تھا، اس کو یورپس سیڈسٹ بیئر یعنی پورے یورپ میں سب سے پریشان حال ریچھ کہا جانے لگا۔ ان لوگوں نے اس کے مالک سے بات کی اور ریکو کو وہ ساتھ لے گئے، اور آخرکار مئی 2017 میں فور پاز انٹرنیشنل نامی ایک ادارے کی ٹیم اس ریچھ کو بلغاریہ میں موجود ایک بیئر سینٹر میں لے آئی۔ اس جگہ ایسے ہی انسانی ظلم کی شکار ریچھوں کو یہ رحم دل لوگ رکھتے ہیں، اور اب اس بات کا امکان تھا کہ آخر یہ ریچھ اپنی ہی نسل کے دوسرے کسی جانور کو بھی پہلی بار دیکھ سکے گا۔ کسی کو بھی اس بات کے بارے میں ٹھیک سے نہیں پتا تھا کہ وہ ریچھ جس نے اپنی ساری زندگی اکیلے گزاری ہے، وہ پہلی بار جب ایک اپنے ہی جیسے ریچھ کو دیکھے گا تو کیا کرے گا، اور یہ بھی ہم ناظرین کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، چونکہ ریکو ہمیشہ اکیلے ہی رہا تھا اور اس نے کبھی کوئی دوسرا ریچھ نہیں دیکھا تھا، اس وجہ سے اس ٹیم کو اس ریچھ کو دوسرے ریچھ کے پاس چھوڑتے ہوئے بڑی ہی پریشانی ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے ریکو کو اکیلے چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے اس نئے گھر میں ایڈجسٹ کر جائے۔ اس کے بعد ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ریکو اپنے احاطے کے ساتھ لگی جالی سے دوسرے احاطے میں موجود ایک ریچھ کے ساتھ اپنی ناک ٹچ کر رہا ہے، جو کہ یقیناً دوستی یا دشمنی کی ابتدا تھی۔ دوسرے احاطے میں موجود یہ ایک مادہ ریچھ تھی جو کہ عمر میں ریکو سے 20 سال بڑی تھی، اور اس کو بلغاریہ کے ایک سرکس سے آزاد کرایا گیا تھا جہاں پر جانوروں کے ساتھ بے انتہا ظلم کیا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان دوستی ہو رہی ہے، اور یہ دونوں اب بغیر الفاظ کے ادا کیے اپنے طریقے سے ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ دشمن نہیں بلکہ یہ دوست بن رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ان کے درمیان موجود تاروں کی یہ دیوار ہٹا دی، اور خوش قسمتی سے اس سب کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے بھی لگائے گئے تھے۔ ان لوگوں نے بعد میں بتایا کہ اس کے بعد جو ہوا اسے دیکھ کر خوشی اور حیرت سے ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس ادارے کی اسپوکس پرسن جیٹا لپاجا نے بتایا کہ دو ریچھوں کو پہلی بار ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑا جانا بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں ایسے گھل مل گئے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ جب ان دونوں کی دوستی ہو گئی تو ان کو اکثر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا جانے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں یہ دونوں ایسے اکٹھے ہو گئے جیسے ان کو جدا کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ایک تالاب میں ہوتا تو دوسرا بھی تالاب میں موجود ہوتا، اور اگر ایک کھانا کھا رہا ہوتا تو دوسرا بھی اس کے پاس ہی موجود ہوتا، حتیٰ کہ دن کا ایک لمحہ بھی یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے، اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ یہ دونوں اب بے حد خوش ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک ایسی ہی ویڈیو ہم نے اس شخص کے بارے میں بھی اپلوڈ کی تھی جس نے ریچھ کے بچے کو بچپن سے پالا تھا، اور اس کے بعد اس شخص کے ساتھ کیا ہوا یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان۔